السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کی عبادت کے بعد سب سے اہم عمل خدمت خلق ہے، یعنی اللہ کے مخلوق کے ساتھ رحم کرنا اور اس کی خدمت کرنا۔ اور مخلوق کی خدمت اللہ رب العزت کی خدمت کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یعنی اللہ رب العزت کے جو مخلوقات ہیں اس پر اگر ہم رحم کریں گے تو اللہ ہم پر رحم کرے گا۔ ایک حدیث میں میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی کہے گا، اے ابن آدم، میں بیمار پڑا، تم نے میری عیادت نہیں کی، میری مزاج پرسی نہیں کی۔ تو بندہ کہے گا، اے پروردگار، تو کب بیمار رہا، میں کیسے تیری عیادت کرتا اور بیمار پرسی کرتا، تو رب العالمین ہے۔ اللہ کہے گا، اے ابن آدم، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر اس کی عیادت کرتا، اس کی مزاج پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اللہ رب العزت قیامت کے روز کہے گا، اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ بندہ پھر وہی کہے گا، اے پروردگار، تو رب العالمین ہے، تجھے کھانے کی کیا ضرورت، پروردگار میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا۔ اللہ کہے گا، اے ابن آدم، کیا تو نہیں جانتا، میرا فلاں بندہ تھا جس نے تم سے کھانا طلب کیا تھا، لیکن تم نے اسے کھانا نہیں دیا، اگر تو اسے کھانا دیا ہوتا تو اس کا اجر، اس کا ثواب میرے پاس تو پاتا۔ اللہ کہے گا، اے ابن آدم، میں پیاسا تھا، تم نے پانی نہیں پلایا۔ بندہ پھر وہی کہے گا، رب العالمین، میں تجھے کیسے پانی پلاتا۔ اللہ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اس نے پانی طلب کیا تھا، لیکن تم نے پلانے سے انکار کر دیا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو آج میرے پاس اجر و ثواب پاتا۔ یہ ہے، ہم اللہ کے مخلوق کی خدمت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں یتیموں، کمزوروں، ضعیفوں، بیواؤں اور نابیناؤں یعنی اندھوں، ایسے لوگوں کے لیے خدمت کے لیے آدمیوں کو مقرر کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ وہ فہرست حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کا نام لکھا ہوا ہے، نابینا عورت کا نام لکھا ہوا ہے، اور اس کے آگے کوئی خدمت کرنے والے کا نام لکھا ہوا نہیں ہے کہ اس کی خدمت کون کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دل میں ارادہ کیا کہ چلو اس کی خدمت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ چنانچہ دوسرے روز فجر کی نماز پڑھ کر کے جب اس بوڑھی عورت کے گھر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دیا، اماں، تو دیکھا کہ پانی بھرا ہوا ہے، جھاڑو لگایا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ خدمت کون کر کے گیا؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا، مجھے پتہ نہیں، کوئی شیخ آیا اور اس نے پانی بھی بھر دیا اور جھاڑو بھی لگا دیا، کبھی اس نے نام نہیں بتایا اور میں نے پوچھا بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ارادہ کیا، اچھا ٹھیک ہے، چلو آئندہ کل دیکھتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ چنانچہ دوسرے روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ تہجد کی نماز پڑھ کر کے فجر سے پہلے ہی جاتے ہیں۔
جب اس نابینا عورت کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پانی بھرا ہوا ہے اور جھاڑو بھی لگایا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو جاتے ہیں، آخر یہ شخص ہے کون جو خدمت کر کے جاتا ہے؟ وہ بھی عمر تھے۔ کہا چلو آج کی رات دیکھتا ہوں کہ وہ کون شخص ہے۔ چنانچہ تیسری رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کر راستے میں جا کر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ رات جب تاریک ہوتی ہے، گہرا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آہستہ آہستہ راستے سے آ رہے ہیں، پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں۔ جب قریب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور یہ پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا انا ابو بکر، کہ میں ابو بکر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں جوتا پہن کر اس لیے نہیں آتا ہوں تاکہ میرے جوتے کی آواز سے کسی سونے والوں کے نیند میں خلل نہ پڑ جائے اور میرے اس عمل کا پتہ نہ چل جائے۔ تو اس طرح سے خلیفہ وقت اور وہ جا کر ایک بوڑھی نابینا عورت کی خدمت کرتے تھے۔ میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کے یہ کہا اے ابو بکر، آپ نے اپنے بعد آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک بڑا امتحان کھڑا کر دیا۔ یہ ہے خدمت خلق۔ آدمی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے۔